والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائی اور امت مسلمہ کے مقدس ماؤ بہنوں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میدان میں تشریف لائے اپنے جانثاروں کے ساتھ. تو ایک تو آپ کا عظیم عمل دعا کا تھا، آپ کی نیکی سب سے نمایاں تھی. آپ نے یہاں بہت بڑا وقت دعاؤں میں گزارا، اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزارا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کی توفیق نصیب فرمائے. بس اوقات ہم یہاں میدان میں آتے ہیں لیکن شیطان نہیں چاہتا کہ یہاں کی برکتیں، یہاں کی عبادات اہل حجاج کو نصیب ہوں، تو وہ ہمیں غفلتوں میں مشغول کر دیتا ہے، لا یعنی میں مصروف کر دیتا ہے. غفلتوں میں، لا یعنی میں وقت گزر رہا ہوتا ہے. تو میری خواتین سے بھی گزارش ہے کہ اب دو ڈھائی گھنٹے ہیں، ان 2 گھنٹوں میں ہم تھوڑا سا اگر اپنی زبان اور اپنے کان اور اپنے اعضاء اور جوارح کو صرف نیکیوں میں مشغول کر لیں اور اللہ کے ذکر میں مشغول کر لیں کہ کوئی بات میری زبان سے غفلت کی نہ نکلے، تو دن کا یہ خاتمہ اور عرفہ کا دن کا اختتام اس نیکی کے ساتھ ہو جائے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے یہاں کی برکتوں سے ہم معروم نہیں ہوں گے. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ایک تو دعا کا اہتمام بہت فرمایا اور دوسرا امت کو یہاں ایک پیغام ملا. اصل کا وقت تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اٹھنے پہ تھے تو اللہ کی طرف سے ایک پیغام آیا اور آپ کے واسطے سے ساری امت کو یہ پیغام ملا. اور وہ پیغام یہ تھا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے اپنا دین تم پہ مکمل کر دیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور یہ دین اسلام میری عظیم الشان نعمت ہے، آج یہ پوری ہو. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے لیے زندگی کا دستور اسلام طے کر دیا. یہ پیغام امت کو اس میدان میں ملا. اتنا عظیم الشان پیغام تھا کہ ایک یہودی ایک صحابی سے کہنے لگا کہ اگر یہ پیغام ہمارے مذہب میں آتا تو ہم اس دن کو عید مناتے کہ تمہیں اللہ نے اتنی بڑی بشارت دی ہے اور اتنی عظیم الشان خوشخبری ملی ہے، اگر یہ ہمارے مذہب میں ہوتا تو ہمارا دن وہ دن عید کا ہوتا. تو یہ بات عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے ہمیں اس دن ویسے ہی 2 عیدیں دی تھی. ایک تو وہ عرفہ کا دن تھا، دوسرا وہ جمعے کا دن تھا. یہ دونوں دن بہت عظیم الشان ہیں اس امت اسلامیہ کے. جمعے کا دن بھی اس امت کا بڑا عظیم دن ہے، عرفہ کا دن بھی اس امت کا بڑا عظیم دن. لیکن آہستہ آہستہ جیسے مسلمان 6 دن گزارتا ہے اسی طرح اس کا جمعہ بھی گزرنے لگا، اور آہستہ آہستہ جیسے مسلمانوں کے 11 مہینے گزرنے لگے رمضان بھی یوں ہی گزرنے لگا، اور آہستہ آہستہ مسلمانوں کے جیسے پورا سال گزرتا ہے عرفہ کا دن بھی یوں ہی گزرنے لگتا. چیزوں کی قدر و منزلت، حرمت اور تقدس جاتا جا رہا ہے. آہستہ آہستہ شاعر اسلام کی حرمت اور تقدس اور اس کی عظمت اور اہمیت دلوں سے، طبیعتوں سے، مسلمان معاشرے سے نکلتا چلا جا رہا. ایک 7واں دن جمعے کا یوں گزرتا ہے جیسے ہفتے کے 6 دن گزرتے ہیں، کوئی اہتمام نہیں ہوتا. مسلمانوں کے 11 مہینوں کی طرح رمضان یوں ہی گزرتا ہے جیسے 11 مہینہ گزرتے ہیں، کوئی خاص اہتمام نہیں. اور اسی طرح یہ عشرہ ذی الحجہ اور پھر عرفہ کا دن عظیم الشان دن ہے اس امت اسلامیہ کے. ان کا تقدس ہے، کی حرمت ہے، کی برکتیں ہیں. لیکن رفتہ رفتہ یہ حرمتیں، یہ تقدس، یہ شاعر اسلام کا احترام، ان دنوں کی برکتیں، مسلمانوں کا معاشرہ اسے خالی ہوتا چلا جا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ یہ دن ویسے ہی ہمارے دین میں عظیم الشان دن ہے اور پھر جمعے کا دن بھی تھا، تو 2 عیدیں تو اللہ نے ویسے ہی ہمیں رکھی تھی جس دن اللہ نے ہمیں یہ پیغام دیا. اور یہ پیغام یہ تھا کہ اللہ نے تمہیں دین اسلام دیا ہے، یہ تمہاری زندگی کا دستور ہے، تمہاری یہ دنیا اور آخرت کی فلاح کا راستہ ہے، تمہاری دنیا اور آخرت کی فلاح کا راستہ، یہ دستور زندگی ہے. چونکہ مسلمان آج اسے اسلام پر عمل نہیں کر رہا، نہیں، یہ چھوٹی بات ہے. اس سے بڑی بات یہ ہے کہ بدقسمتی ہے، المیہ ہے. بدقسمتی اور المیہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو آج اس اسلام پر اعتماد نہ رہا. صرف یہ نہیں کہ مسلمانوں کے معاملات میں آج اسلام نہیں، صرف یہ نہیں کہ مسلمانوں کے خوشی غمیوں میں اسلام نہیں، صرف یہ نہیں کہ مسلمانوں کی عدالتوں اور ایمانوں میں اسلام نہیں، صرف یہ نہیں کہ مسلمانوں کے تعلیمی اداروں میں اسلام نہیں، صرف یہ نہیں کہ مسلمانوں کے دفاتر اور بازاروں اور تجارتوں میں اسلام نہیں، بلکہ اس سے بڑا المیہ یہ ہے کہ آج مسلمانوں کو اسلام پہ اعتبار نہ رہا کہ میری دنیا اور آخرت کی ترقی اور فلاح کا راستہ اسلام میں. یہ اعتماد ہی نہ رہا کہ میری فلاح کا اور میری ترقی کا اور میری کامیابی کا راستہ اسلام کے راستے سے جاتا. یہ اعتماد ہی ختم ہو رہا. ہم جب بھی حالات کا تجزیہ کرتے ہیں یا اپنی زندگی کی پریشانیوں کا اظہار کرتے ہیں تو کبھی ہماری زبانوں پہ یہ نہیں آتا کہ یہ سارے مسائل کی وجہ اسلام سے دوری ہے، اسلام کی قوانین سے دوری ہے، اسلام کی دستور زندگی سے دوری ہے. ہم جب بھی حالات کا تجزیہ کرتے ہیں تو فلاں 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 اس کی وجہ سے یوں اور یوں حقوق نہیں مل رہے، یوں مسائل حل نہیں ہو رہے، یوں پریشانیوں میں اضافہ ہو رہا. ہم اس کو مغربی نقطۂ نظر سے اس کا تجزیہ کرتے ہیں، اسلامی اور ایمانی نقطۂ نظر سے تجزیہ نہیں کرتے کہ ان تمام مسائل کی جڑ اسلام سے دوری ہے. اور ہمارے تمام مسائل کا حل، چاہے وہ نجی زندگی ہو، چاہے وہ گھریلو زندگی ہو، چاہے وہ ہماری قومی اور ملکی زندگی ہو، اور چاہے اس امت اسلامیہ کا مسئلہ ہو، ان تمام مسائل کا حل دین اسلام ہے. اس میدان میں یہ پیغام ملا تھا مسلمانوں کو، اور جن مسلمانوں کو یہ پیغام ملا تھا انہوں نے اس وقت اس دولت کی ایسی قدر کی اور دنیا نے دیکھا کہ وہ عزت کی بلندیوں پر پہنچے. اس وقت کی 2 سپر طاقتیں تھی، فارس اور روم. اس وقت کی 2 سپر طاقتیں تھی، جیسے آپ کہہ سکتے ہیں امریکہ اور چائنا، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. اس وقت کی 2 سپر طاقتیں تھی، روم اور فارس. ساری دنیا کی چھوٹی چھوٹی سلطنتیں انہی 2 سپر طاقتوں کے زیر پناہ تھی. وہ اپنا تحفظ اور اپنی حفاظت ان 2 طاقتوں میں سے کسی ایک بلاک میں آنے میں اپنا تحفظ سمجھتے تھے. اور مسلمان جب مسلمانوں کی مدینہ منورہ میں پہلے مرتبہ شماری ہوئی تعداد 500 تھی.
دوسری مردم شماری ہوئی تعداد 700 تھی، اور جب تیسری مردم شماری ہوئی تعداد 1200 یا 1500 روایت میں آتی. لیکن دنیا نے دیکھا کہ مسلمان اس دین اسلام پر اعتماد کرتے تھے اور اس دین اسلام کو انہوں نے اپنی زندگیوں کی عزت دی. تو دنیا نے دیکھا جدھر نکلے اسلام کے اس دستور کو لے کر انہوں نے امن اور سلامتی کے جھنڈے گرا دیے، جمن اور سلامتی کے جھنڈے گاڑ دیے. جدھر نکلے انہیں اس اسلام کی زندگی پر اعتماد تھا. آپ عمر فرمایا کرتے تھے ہم گرے پڑے لوگ تھے، بکریاں چڑھایا کرتے تھے، اونٹ کا سوکھا گوشت کھایا کرتے تھے. دنیا کی کوئی مہذب سلطنت ہم پہ حکومت کرنے کے لیے تیار نہ تھی، لیکن اللہ نے ہمیں دین اسلام کی کیا دولت دی. اعزنا اللہ بالاسلام، اعزنا اللہ بالاسلام. آج دنیا کی جس بلندی اور عزت پر آج ہیں اس کی وجہ اسلام ہے. انہیں اسلامی زندگی پہ ایسا اعتماد تھا کہ اس زندگی سے وہ ایک انچ بھی دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں تھا. ان سے زیادہ کوئی بنیاد پرست نہیں ہوگا، ان سے زیادہ کوئی اپنے دین پہ مضبوط نہیں ہوگا. وہ اسلامی زندگی سے ایک انچ بھی دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں تھے. لیکن دنیا نے دیکھا امن، سلامتی، عافیت بھائی دنیا میں اس طبقے نے تقسیم کیا، ان مسلمانوں نے تقسیم کی. ان کے ہاں سے امن کی خیرات تقسیم ہوتی تھی، عافیت کی خیرات تقسیم ہوتی تھی، سلامتی کی خیرات تقسیم ہوتی تھی. ساری دنیا کو امن اور سلامتی ملی، ایک انچ بھی دستبردار ہونے کے لیے تیار. لیکن آج چونکہ مسلمانوں کو اپنے دین پر اعتماد نہیں، اپنے اسلام پر اعتماد نہیں، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے مسائل کا حل کسی اور نظامی زندگی میں ہے. اور حضرت عمر فرمایا کرتے تھے وَمَن يَبْحَثْ دُونَهُ أَذَلَّهُ اللَّهُ، جس نے دین اسلام کی زندگی چھوڑی وہ ذلیل اور رسوا ہو جائے. اب اللہ کا پیغام ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. یاد رکھنا اسلام کے علاوہ کسی اور زندگی کی تلاش میں نکلے اللہ کیا تمہاری زندگی قابل قبول نہیں ہو. اسلام تھا، لیکن چونکہ اسلام پہ اعتماد نہ رہا تو آج یہ اسلام محدود سے محدود تر ہوتا چلا گیا. کسی نے اسلام سمجھ لیا داڑھی ٹوپی کو، کسی نے سمجھ لیا اسلام نام ہے نماز پڑھنے، کسی نے سمجھ لیا اسلام نام ہے عبادت کا. ہر ایک نے اپنے انداز سے اسلام کو لے لیا اور مطمئن بھی ہے. فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. جس کے ہاتھ میں جتنا آیا بڑا مطمئن خوش. ایک مرتبہ چند نبی نے انہوں نے سوچا کہ ہم پتہ کریں کہ ہاتھی کیسا ہوتا. کہ نبی نے عنایت تو تھی نہیں. اب وہ ہاتھی تلاش کرنے گئے تو ایک نے ہاتھ رکھا اس کی سونڈ پہ، دوسرے نے رکھا اس کے دم پہ، تیسرے نے اس کی ٹانگ پہ رکھا. واپسی میں کسی نے پوچھا ہاتھی کیسا تھا، تو جس کا جہاں ہاتھ پڑا اس نے سمجھا سارا ہاتھی یہی ہے، اس نے سمجھا سارا ہاتھی یہی ہے. ایک نے کہا ربڑ کی طرح تھا، دوسرے نے کہا ایک سیدھی لکڑی کی طرح تھی، کسی نے کچھ کل کسی نے کہا پتی کی طرح تھا جس نے اس کے کان پہ ہاتھ رکھا. تو جس کا جہاں ہاتھ پڑا اس نے سمجھا ہاتھی یہی ہے. عرصہ ہوا مسلمان قومی اور معاشرتی زندگی سے اسلام سے محروم ہے. تو آج مسلمانوں کا جہاں جتنا ہاتھ پڑا اس نے سمجھا اسلام اسی کا نام. کسی نے عید کی نماز پڑھی تو سمجھتا مسلمان اسی کا نام، کسی نے صرف جمعے کی نماز پڑھی تو سمجھتا مسلمان اسی کا نام، کسی نے صرف نماز پڑھی کہا اسلام اسی کا نام، کسی نے سمجھا آج عمرے کرنے کا نام ہی اسلام ہے. ارے میرے عزیزو اسلام تو پوری زندگی کا نام ہے جس کا تعلق آپ کے گھر سے بھی ہے اور آپ کی فیکٹری سے بھی ہے اور آپ کے بازار سے بھی ہے اور آپ کی عدالت سے بھی ہے اور آپ کی اقتدار سے بھی ہے اور آپ کے قومی قوانین سے بھی ہے. اسلام تو مکمل زندگی ہے. لیکن چونکہ آج مسلمان کو اسلام پہ اعتماد نہیں ہے تو جتنا آیا ہاتھ میں مطمئن اور توجہ کرتا کہ غلطی ہو رہی کچھ. ہر شخص دوسرے کو دیکھ رہا ہے کہ اس سے تو اچھا ہونا بھائی. اگر کسی آدمی کے پاس لاکھ روپے ہو تو وہ ہزار والوں کو دیکھ کر مطمئن نہیں ہوتا، بلکہ لاکھ والا کروڑ والے کو دیکھ رہا ہوتا. اور جس کے پاس کروڑ ہے وہ لاکھوں والوں کو دیکھ کر مطمئن نہیں ہوتا، وہ ارب والے کو دیکھ رہا ہوتا. اور ارب والا کروڑ والوں کو دیکھ کر مطمئن نہیں ہوتا بلکہ وہ اربوں والوں کو دیکھ رہا ہوتا. لیکن یہ دین اسلام کا معاملہ بڑا عجیب ہے. جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے وہ دیکھ کر جو 4 وقت کی پڑھتا ہے، جو 4 وقت کی پڑھتا ہے وہ دیکھ کر جو جمعے کی پڑھتا ہے، اور جو جمعے کی پڑھ رہا ہے وہ بھی مطمئن ہے، وہ دیکھ رہا ہے عید والے کو. جس کے پاس جتنا ہے وہ مطمئن ہے. تو دنیا کے معاملے میں تو اوپر والے کو دیکھ رہا اور دین کے معاملے میں اپنے سے کمتر کو دیکھ رہا. صحابہ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے تھے تو اپنے دین پر مطمئن نہیں ہوتے تھے. دنیا کے معاملے میں اپنے سے کمتر کو دیکھتے تھے، اللہ کا شکر ادا کرتے تھے کہ اللہ نے ہزاروں لاکھوں سے بہتر رکھا ہے. لیکن آج دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر دیکھ رہے نہ شکر ہی موجود ہے اور دین کے معاملے میں اپنے سے نیچے کو دیکھ رہے ہر شخص مطمئن. صحابہ دین کے معاملے میں کہتے تھے نافق خندلا نافق خندلا، نزلہ کے منافق تو نہیں ہو گئے. عمر فرمایا کرتے تھے حذیفہ سے کہ حذیفہ اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، یہ بتاؤ جو منافقین کے نام آئے کہ میرا تو ان میں نہیں ہے. وہ اپنے سے اوپر کو دیکھ کر اپنی دینداری پر مطمئن نہیں، میں اپنے سے نیچے کو دیکھ کر بہت مطمئن ہوں، لیکن دنیا کے لحاظ سے اپنے سے اوپر کو دیکھ کر غیر مطمئن، نہ شکری نہ شکری. اس لیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے دنیا کے معاملے میں اپنے سے کم تر کو دیکھو، شکر آئے گا، شکر آئے گا، احسان شناس بنو گے، اللہ کا شکر ادا کرو گے. اور دنیا دین کے معاملے میں اپنے سے آگے والے کو دیکھو، ان کی صحبت میں بیٹھو، ان کی زندگی دیکھو تاکہ احساس ہو کہ ابھی معاملہ بہت پیچھے، ابھی معاملہ بہت پیچھے ہے، ابھی مجھے اور بھی توبہ کی ضرورت ہے. تو میرے عزیزو آج ہمارا معاشرہ مسلمان تو ہے لیکن بدقسمتی سے اسلام بھی، اسلام آہستہ آہستہ ختم ہوتے چلا گیا. اسلام کی زندگی ختم ہوتی چلی جا رہی، مکمل دار زندگی مسلمانوں کی آج ڈھونڈنے سے نہیں تھی. کہیں عبادت ہے تو معاملات نہیں، کئی معاملات ہیں تو اخلاق نہیں، کئی اخلاق ہے تو اس کی معاشرت، اس کا لباس پوشاک، اس کی خوشیاں غمیاں وہ اسلام کے مطابق نہیں ہے. کہیں والدین اسلام پہ ہے تو اولاد دین پہ نہیں ہے، کئی اولاد دین پہ ہے تو ماں باپ دین سے دور ہے. عجیب ایک ملحوظ سا ہے مسلمان معاشرے میں. اس کی بنیادی وجہ میرے عزیزو یہی ہے کہ آج مسلمان اسلام پہ اعتماد اس سے محروم ہو چکا ہے. اگر مسلمانوں کو اس پر اعتماد ہوتا کہ میری تمام مشکلات کی وجہ، میری ناکامیوں کی بنیاد اسلام سے جڑی ہے اور میری فلاح و کامیابی کا راستہ اسلام ہے، تو پھر اس کی زندگی کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا، پھر اس کی زندگی کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا. اللہ رب العزت نے انہیں یہ بڑی عظیم دولت دی تھی اور جن مسلمانوں نے اس دولت کی قدر کی اللہ نے انہیں عزت دی، انہیں فلاح دی، انہیں کامیابی دی اور دنیا کے اندر انہوں نے عزت کی زندگی گزاری. آج قرآن ہے، ایک قرآن کی زندگی، مساجد ہے ہدایت سے خالی ہے، اسلام ہے مسلمان نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے وقت آئے گا اسلام نام کرایا جائے مردم شماری میں مسلمان ہے، اسے کلمہ بھی صحیح نہیں آتا، اسے نماز بھی صحیح پڑھنا نہیں آتی، اسے قرآن کی تلاوت کا بھی پتہ نہیں، اسے ایمانیات پہ یقین نہیں، اس کی بچوں کی زندگی میں فریضہ ہے اسلام جو سب سے بڑا فریضہ ہے نماز بھی نہیں. ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین، کیوں پڑھے ہو جہنم میں؟ کہتے ہیں نماز نہیں پڑھتے. ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین، کیوں پڑھے ہو جہنم میں؟ کہتے ہیں نماز نہیں پڑھتے، نماز نہیں پڑھتے.
تمہیں عزیزو آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ایسا زمانہ آئے گا کہ نام کا اسلام رہ جائے گا اور قرآن کے الفاظ اور نقوش رہ جائیں گے، زندگیوں میں نہیں ہوگا، مساجد بڑی بڑی ہوگی لیکن ہدایت سے خالی ہوگی، وہ سیاحت کی بنائی جائے گی، سراحت کی بنائی جائے گی، نام و نحو کی بنائی جائے گی، نمائش کی بنائی جائے گی، ہدایت کے دور سے خالی ہو جائے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے وقت ایسا آئے گا اذا اتخذ الفيء دولا والغنیمۃ مغرنا والزکاۃ مغرا وعلم الدين لغيره واطاع الرجل امراته واتى امه واقصى صديقه واقصى اباه وبذل صديقه وظهرت البساط وظهر الاسواق في المساجد وظهرت الكينات والمغازي وشربت الخمور واكلوا الربا وسادت الكبيره فاسقهم وكان زعيم القوم ازلهم فتربصوا عند ذلك ريحا خمرا وخسفا وكسفا وايات تتتابع كنظام قوي يسلكوا او كما قال عليه الصلاه والسلام۔ فرمایا مسلمانوں پہ ایک حالات اب ایسا بھی آئے گا، کہیں گے مسلمان لیکن یہ ساری گندگیاں جو ماضی کی قوموں میں بھی ان کے اندر آ جائے گی کہ وہ قومی مال کو ذاتی جدید سمجھیں گے، زکات کو ٹیکس سمجھیں گے، دین سیکھیں گے دنیا کمانے کے لیے، وہ باپ کو دور کریں گے، دوست کو قریب کریں گے، بیوی کی خاطر ماں کو ناراض کرے گی، ماں کو دکھ پہنچائیں گے، کبھی بیوی کا حق ضائع کریں گے ماں کی خاطر اور کبھی ماں کا حق ضائع کریں گے بیوی کی خاطر۔ وظہرت الاسواق فی المساجد، مساجد میں آوازیں بلند ہونے لگ جائیں گی، وظہرت الکینات والمغازی، گانے بجانے والیاں، آلات موسیقی گھر گھر ہوں گے، وشربت الخمور، شرابیں پی جائے گی، واکل الربا، سود کھایا جائے گا، وتشبہت النساء بالرجال وتشبہ الرجال بالنساء، عورتیں مرد لگنے لگیں گے اور مرد عورتیں لگنے لگ جائیں گی، مرد اپنی قسمت میں خوش نہیں، عورتیں اپنی قسمت میں خوش نہیں، وہ مردوں کا روپ ڈھال لے گی اور مرد عورتوں کا روپ ڈھال لے گی۔ وساد القبیلۃ فاسقہ، قوم کا لیڈر سب سے خسیس گھٹیا انسان ہوگا اور قوم کا رئیس خاندان اور قبیلے کا بڑا کمینہ شخص ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فتربصوا عند ذلك ريحا خمرا وخسفا وكسفا، پھر انتظار کرو، پے در پے تم پہ ایسے حادثات آئیں گے، ایسی آفات آئیں گی، ایسی مصیبتیں اور پریشانیاں آئیں گی جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹے یا کہ بعد دیگرے موکی گرتے چلے جاتے ہیں، اس طرح تم آفات اور مصیبتوں میں گر جاؤ۔ کوئی ان برائیوں میں کمی ہے؟ کیونکہ آج دنیا ان آفات سے کیا بھری ہوئی نہیں ہے؟ کیا قدم قدم پہ حادثات نہیں ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دیکھو اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا، اذا فسد خطیانکم وطغى نساؤکم، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے نوجوان سرکش ہو جائیں گے، جب تمہاری اولادیں تمہاری نافرمان ہو جائیں گی، جب تمہاری اولادیں اپنے ماں باپ کے سامنے کھڑی ہو جائیں گی۔ کیف بکم اذا فسد خطیانکم وطغى نساؤکم، اور اللہ نے عورت میں مردوں سے زیادہ شرم و حیا رکھا، اللہ نے مردوں سے زیادہ عورتوں میں شرم و حیا رکھا ہے، لیکن فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا، تمہاری عورتیں شرم و حیا سے خالی ہو گئی اور شرم و حیا کی ساری حدودیں پلان جائیں گی۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ ایسا بھی ہوگا، مسلمانوں کی اولادیں ماں باپ کی نافرمان اور مسلمانوں کی بیٹیاں بہنیں شرم و حیا کی جوہر سے خالی، فرمایا نام اشد منہ، معاملہ اس سے بھی سنگین ہوگا۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کیف بکم، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا، لا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنکر، جب تم نیکی کی طرف نہیں بلاؤ گے اور برائی سے نہیں روکو گے۔ مسلمانوں کا تصور نہیں تھا اس کے آنکھوں کے سامنے اللہ کی نافرمانی ہو اور مسلمان غیرت رکھائے اس نافرمانی کو نہ روکے، تصور نہیں تھا اپنی ذات پہ آنچ آ جائے تو آگ بگولا ہو جائے، اپنی ذات کا نقصان ہو جائے تو اولاد کو ڈانٹ پلا دے، اور وہی بیٹا وہی بیٹی اللہ کا حکم توڑ دے، نہ پیشانی پہ بل آتا ہے نہ کان پہ جو رینگتی ہے۔ بھائی وہی بیٹا اور بیٹی اللہ کا حکم توڑ دے، نہ پیشانی پہ بل آتا ہے نہ کان پہ جو رینگتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم برائی سے نہیں روکو گے، اچھائی کی طرف نہیں بلاؤ گے۔ یا رسول اللہ ایسا بھی آئے گا، یا رسول اللہ ایسا بھی آئے گا، فرمایا نعم اشد منہ، معاملہ اس سے بھی زیادہ سنگین ہوگا۔ اللہ کے نبی فرمایا کیف بکم، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا، استأمرون بالمنکر وتنهون عن المعروف، جب تم برائیوں کی طرف بلاؤ گے، جب تم شادیوں میں گناہوں کا ماحول بناؤ گے اور لوگوں کو اس گناہوں میں بلاؤ گے، جب تم اپنے فنکشن میں بے حیائی کا ماحول بناؤ گے اور لوگوں کو اس گناہ میں دعوت دو گے، جب تم اللہ کی نافرمانی کا ماحول بناؤ گے اور دوسروں کو اس کی طرف دعوت دو گے۔ اللہ کے نبی نے صدیوں سال پہلے مسلمانوں پر آنے والی اس آفات سے آگاہی فرمائی، خبر دی، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم برائی کی طرف بلاؤ گے اور اچھائیوں سے روکو گے، اور تم اچھائیوں سے روکے بیٹی حیا کی چادر پہن لے تو ماں بھی کہتی ہے بیٹی یہ تمہاری کوئی امت تو نہیں ہے، بیٹی تمہاری کوئی امت تو نہیں ہے، بیٹے کے چہرے پہ میری نبی کی خوبصورت شکل آ جائے تو باپ بھی کہتا ہے بیٹے یہ کون سی عمر ہے، بعد میں رکھ لینا نا، چادر بعد میں اوڑھ لینا۔ تو نیکیوں سے روکنے والے بہت، برائیوں کی طرف بلانے والے بہت، نیکیوں سے روکنے والے بہت اور برائیوں پر حوصلہ افزائی کرنے والے بہت، نیکیوں پہ چلنے پر حوصلہ شکنی طنز اعتراض مذاق، مسلمان معاشرے میں مسلمانوں کی سوسائٹیوں میں نیکیوں کے راستے میں رکاوٹیں ہیں، برائیوں کے راستے چوپٹ کھلی ہوئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب برائیوں کی طرف بلاؤ گے اچھائیاں سے روکو گے۔ کہ یا رسول اللہ ان ذلک لگا، یا رسول اللہ ایسا بھی ہوگا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نعم اشد منہ، معاملہ اسی میں سنگین ہوگا۔ اگر معاملہ یہاں تک ہو نا کہ برائی کو برائی سمجھ کے کر رہا ہوں اور اچھائی سے اچھائی سمجھ کے روک رہا ہوں، تب بھی توبہ کا راستہ کھلا ہوا ہے، تب بھی کوئی سمجھائے گا بات سمجھ میں آ جائے گی، کبھی نصیحت دل میں اتر جائے گی۔ جب تک معاملہ یہاں تک ہے میرے معاشرے کا، میری سوسائٹی کا کہ برائی کو برائی سمجھ کے کر رہا ہے اور اچھائی کو اچھائی سمجھتا ہے لیکن پھر بھی روک رہا ہے، اب بھی موقع ہے نصیحت قبول کر لے گا، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، کبھی معافی مانگ لے گا، لیکن جو یہ تیسری سطح ہے اس سے ایمان بھی چلا جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیف بکم، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا ان رأیتم المنکر المعروف، جب تمہارے یہاں برائی اچھائی ہو جائے، جب تمہاری نظروں میں برائی اچھائی ہو گئی، اب کوئی اسے روکے گا تم کیا کہو گے، تطیبوس، اب کہو گے تاریخ خیال، اب تم کہو گے کٹملا، اب تم کہو گے زمانے سے بے خبر، اب تم کہو گے جاہل، اس لیے کہ تمہاری نظر میں وہ برائی نہیں اچھائی ہو چکی، اب تمہاری نظر میں وہ برائی نہیں ہے، اب نصیحت کرنے والے کہ تم اپنا بدخواہ، اب تمہیں توبہ کی ترغیب دینے والے کو انتہا پسند، اب تمہیں خیر خائی کی بات کرنے والا برا، اس لیے کہ اب تمہاری نظر میں وہ برائی اچھائی ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے یہاں برائی اچھائی بن جائے گی اور اچھائی برائی بن جائے گی، اچھائی برائی بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ میرے عزیزو یہ وہ سطح ہے، آج معاشرے میں صرف برائی نہیں ہے بلکہ اس برائی کی برائی دنوں سے نکال دی ہے، اس لیے آج برائی پہ لوگ فخر کرتے ڈنکے کے چوٹ بتاتے ہیں، آج برائی اسٹیٹس بن چکا ہے، آج برائی چپکے نہیں کی جاتی، اندھیروں میں نہیں کی جاتی، اعلان بچیوں کو نچایا جاتا ہے نا، اس لیے کہ وہ برائی نہ رہی، کل عام اپنی بچیوں کو غیروں کے سامنے نچایا جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ برائی نہیں رہی، اگر برائی چپکے ہوتی تھی، اندھیرے میں ہوتی تھی، اردو میں ہوتی تھی، لوگوں کے سامنے اس کا اظہار نہیں ہوتا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا جب تمہاری نظروں میں برائی نہیں رہے گی اور اچھائی نہیں رہے گی، تمہاری نظروں میں برائی اچھائی بن جائے گی اور اچھائی برائی بن جائے گی۔ اور میرے عزیزو یہ وہ سطح ہے، اللہ سے معافی چاہتے ہیں جس سے ایمان چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ میرے عزیزو یہ دین اسلام سے دوری کا نتیجہ ہے کہ آج گھر گھر میں بے سکونی،
घर घर में नफरत है, घर घर में टूट फूट है। शायद मुसलमानों में जितनी आज तलाकें हैं इसका कभी तसव्वुर नहीं था, जितना आज मुसलमानों के घरों में टूट फूट है इसका कभी तसव्वुर नहीं था, जितनी आज मुसलमानों की औलादे माँ बाप से दूर है इसका कभी तसव्वुर नहीं था। घरों में टूट फूट है, खानदान टूटे फूटे हैं। आज माशरा और सोसाइटी मुसलमानों के टूट फूट का शिकार है। न घरों का सुकून रहा, न पार का सुकून रहा। अल्लाह ने हमें दीन इस्लाम दिया परेशान करने के लिए नहीं, परेशानियों से निकालने के लिए। इस्लाम आया मुश्किलात में डालने के लिए नहीं, मुश्किलात से निकालने के लिए। इस्लाम आया बेसुकून और परेशान करने के लिए नहीं, सुकून और राहत की जिंदगी देने के लिए। दीन इस्लाम आया नाकामियों की तरफ ले जाने के लिए नहीं, कामयाबी और फलाह की तरफ लेके जाने के लिए। तो मेरे अजीजों, इस नेमत की कदर कीजिए, इस नेमत की कदर कीजिए और मरने से पहले इसकी कदर कीजिए। और मेरे अजीजों, जिंदगी का ये सफर कब खत्म हो जाए ये भी कोई नहीं पता। जिंदगी का ये सफर कब खत्म हो जाए कुछ नहीं पता। पिछले साल अरफा का दिन, पिछले साल अरफा का दिन और आज फिर अरफा का दिन। आप भी जानते हैं आपके जानने वाले कितने ऐसे हैं आज मना मन मिट्टी कबर के नीचे। कितने लोग हैं जो सेहतमंद भी थे, जवान भी थे, अपने इलाज का पैसा भी रखते थे, चले गए मियां, चले गए। एक बार आदर हुआ, ला यस्ताखिरुन सा वला यस्तक़दिमून। जब वो घड़ी आती है फिर मोहलत नहीं मिला करती, दफ्तर में बैठे बैठे भी हार्ट अटैक हो जाता, फैक्ट्री में बैठे बैठे भी ब्रेन हेमरेज हो जाया करता, सड़क पे जाते जाते भी एक्सीडेंट हो जाया करता है, सोते सोते भी मेरे अजीजों दिल बंद हो जाया करता है। उसके लिए लंबा कोई बीमारी भी जरूरी नहीं, अस्पताल में रहना भी जरूरी नहीं, बूढ़ा होना भी जरूरी नहीं। इज़ा जाअ अजलुहा ला यस्ताखिरुन सा वला यस्तक़दिमून। वो घड़ी किस वक्त आ जाए, पानी का बुलबुला का पड़ जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे अजीजों आज मौका दिया है, आज मौका दिया है। यहाँ अपनी पिछली जिंदगी पर निदामत, जिन गलतियों और गुनाहों में मुब्तला है उससे दस्तबरदार करने का सच्चा फैसला, आइंदा गुनाह न करने का अज़म, ये सच्ची तौबा है। जो पीछे की है उससे सच्ची निदामत, जो कर रहे आज के बाद उससे दस्तबरदार, आइंदा न करने का अज़म। और जो मखलूक खुदा के हुकूक बाकी है उनकी हकूक अदा करने का एहतिमाम। अगर आपने ऐसी सच्ची यहाँ तौबा कर ली तो अल्लाह की रहमत से उम्मीद है आप मगरिब के बाद यहाँ से जब निकलेंगे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत है, रजा का यौमिन वलदत उम्मु। ये आज इस मैदान से ऐसे लौट रहा जैसे इसकी मां ने इसे आज जना। आप अपना इस्लाम में तजदीद कर सकते हैं, आप नए सिरे से इस्लाम का अमल कर सकते हैं, आप अल्लाह से आज याद कर सकते हैं कि अल्लाह आज की बात पूरी जिंदगी हम इस्लाम के अंदर ढालेंगे, हम अपनी पूरी जिंदगी इस्लाम के मुताबिक ढालेंगे, हम अपने बच्चों की तरबियत से लेकर अपने मामला कारोबार, अपना रहन सहन माशरा हम इस्लाम के मुताबिक ढालें। अल्लाह से ये मांगे और ये खैरात भी अल्लाह से मांगेगा, सच्ची तौबा भी हो और साथ साथ इस तौबा पर सच्ची इस्तिकामत भी हो। अल्लाह से मांगे। मेरे अजीजों, हम कमजोर लोग हैं, हमारे अंदर हिम्मत नहीं, हम कम हौसला लोग हैं। माशरा और सोसाइटी और गुनाहों की ताकत आज बहुत जोरदार है, लेकिन मेरे अजीजों अल्लाह के सहारे सब मुमकिन है। अल्लाह की मदद और नुसरत के साथ सब भूखे हैं। अल्लाह को साथ लें, अल्लाह की मदद और नुसरत मांगे, अपनी भी कोशिश करें। वो करीम रब तो ऐसा है जैसे बच्चा माँ की तरफ चलता है और गिरता है, फिर चलता है और फिर गिरता है, लेकिन चलना नहीं छोड़ता। तो माँ आगे बढ़कर उसे अपने गोद में ले लेती है। बंदा चले तो सही, अज़म करके, फिर गिरे, फिर चले, फिर गिरे, फिर चले, लेकिन चलना न छोड़े। अल्लाह अपनी रहमत के आगोश में ले लेंगे, अल्लाह ताला अपनी रहमत के आगोश में ले लेंगे, संभाल लेंगे, संभाल लेंगे। लेकिन मेरे अजीजों, इस मैदान में सच्चा अज़म करके तो जाएं, सच्चा अज़म करके तो जाएं कि हमने पूरे दीन पे चलना है। और इस पूरे दीन पे चलने के लिए मैं आपको सिर्फ 4 चीजें बताता हूँ, इसको शुरू करें। आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है हमारी पूरी जिंदगी दीन के मुताबिक आना शुरू हो जाएगी। पहली चीज, कुछ भी हो जाए हम नमाज बाजमात, नमाज मस्जिद में, और अगर मस्जिद में और जमात न मिल सकी, कहीं सफर हजर में, कुछ भी हो, नमाज तो अपने वक्त पे। एक तो इसे मजबूती से पकड़, अपने बच्चों को भी इसमें लेके आए। यूनिवर्सिटी पढ़ रही है, कॉलेज पढ़ रही है, यूरोप में भेज दिया, इंग्लैंड भेज दिया, ऑस्ट्रेलिया भेज दिया, कहीं भेज दिया, खुदा के लिए कम से कम दर्जा इब्तिदाई इस्लाम का, इस्लाम में दाखिल होने का यह है नमाज। इसलिए अल्लाह के नबी फरमा करते थे जिसकी जिंदगी में नमाज नहीं उसका इस्लाम से कोई हिस्सा नहीं। जिस्म में जैसे सर की हैसियत है ऐसी नमाज की हैसियत इस्लाम में ऐसी है। बगैर सर की जिंदगी नहीं, बगैर नमाज के इस्लाम कोई। तो कम से कम ये पहला दर्जा, इस नमाज को हर हाल में जमात के साथ, बढ़िया बात है मस्जिद में इसका एहतिमाम। दूसरी चीज, रोजाना आधा घंटा 15 मिनट कुरान की तिलावत का मामूल बना, कुरान की तिलावत का मामला अच्छी बात है। किसी आलिम दीन का तर्जुमा अंग्रेजी में है, उर्दू में है, अगर उसके साथ तर्जुमा भी हो जाए बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुरान के अल्फाज अल्लाह के अंदर से निकली हुई है, इससे आपकी रोजाना दिल की सफाई होगी। हमारे नबी से पूछा गया, या रसूलल्लाह दिल गंदा हो गया, दिल सख्त हो गया, दिल सियाह हो गया, कोई इलाज तजवीज़ फरमाएं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 2 इलाज फरमाए। फरमाया एक तो अपना दुनिया से जाना हर वक्त याद रखो, अपनी मौत हर वक्त याद रखो, और दूसरा फरमाया कुरान की तिलावत देख के किया करो, कुरान की तिलावत देख के किया करो रोजाना। अगर फजर से पहले हो जाए बहुत बढ़िया वक्त है, फजर के बाद हो जाए दिन का आगाज बहुत नूर के साथ होगा। नमाज और रोजाना फजर के बाद कुरान की तिलावत, और कभी अगर नहीं हो सकी रात को सोने से पहले अपने ये तिलावत पूरी कर। 2 चीजें हो गई। तीसरी चीज मेरी जात से किसी के साथ जुल्म का, जिस्मानी, माली, ज़बानी, किसी तरह भी जुल्म, न ज़बानी न माली लिहाज से न जिस्मानी लिहाज से, किसी के साथ ज्यादती और नाइंसाफी हो। उस औकात माली नहीं होता, जिस्मानी नहीं होता, लेकिन हमारी ज़बान दूसरों की इज्जत नफ्स मजरूह करती है, दूसरों का कपड़े उतार देती है, दूसरों को ज़लील ख्वार कर देती है। याद रखना मेरे अजीजों, हर शख्स अपनी मां के पेट से इज्जत नफ्स लेके आया है। अगर आप उसकी इज्जत नफ्स मजरूह करोगे आपको भी कभी दिल से इज्जत नहीं मिलेगी, आपको भी कभी दिल से इज्जत नहीं मिलेगी। अगर दूसरों की इज्जत चाहते हो दिल से, चपलूसी और चीज है, डर खौफ और चीज है। दिल की इज्जत तभी मिलेगी जब आप दूसरे को दिल से इज्जत देंगे। सास को इज्जत दोगे तो बहू को इज्जत मिलेगी, बहू को इज्जत देगी दिल से तब सास की इज्जत मिलेगी, दिलों से इज्जत दोगे तो घरों में इज्जतों का माहौल, एहतराम का माहौल होगा। तो मेरे अजीजों, अपनी जिंदगी को जुल्म से दूर रखो, जुल्म से रखो कि किसी के साथ जानी, माली और ज़बानी किसी के साथ ज्यादती ना हो, किसी के साथ नाइंसाफी ना हो। कमजोर लोग हैं, हो जाएगी, फौरन माफी तलाफी कर लो। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपस में बात बढ़ गई, कोई सख्त जुमला कह दिया, उमर रज़ियल्लाहु ताला नाराज हो गए। अबू बकर पीछे पड़े, माफ कर दो, लेकिन तबीयत पे बड़ा बोझ था, घर चले गए, दीवार बंद कर दिया, अंदर गए, गुस्सा ठंडा हुआ। ओहो अल्लाह के नबी का सिद्दीक, अगर ये नाराज हो गए तो अल्लाह के नबी नाराज हो जाएंगे, अल्लाह के नबी नाराज हो गए तो अल्लाह नाराज हो जाएंगे। पहले हज़रत सिद्दीक माफी मांग रहे, अब उमर पीछे भाग गए, भाई तुम मुझे माफ कर दो, तुम मुझे माफ कर दो। हां, इस तरीके से हाल था जब दोनों हुजूर की खिदमत में आए। हुजूर अलैहि सलातो वसलाम एक दूसरे की सिफारिश कर रहे हैं, या रसूलुल्लाह उमर से कहना मुझे माफ कर दे, उमर कह रहे या रसूलुल्लाह सिद्दीक से कहना मुझे माफ कर दे। यह है खौफ खुदा, यह है अल्लाह का डर, यह है खौफ खुदा, यह है अल्लाह का डर। हां मेरे अजीजों, किसी की इज्जत नफ्स मजरूह न करना ये बड़ी बदअखलाकी है, ये बड़ी बदअखलाकी है, ये बड़ी बदअखलाकी है। महीनों की नहीं सालों की मेहनत ज़ाया हो जाती है, महीनों की नहीं सालों की मेहनत ज़ाया होती है। आज हमारे घर इसलिए टूटते हैं वह इज्जत नफ्स महफूज नहीं रहती, हमारे घर इसलिए मोहब्बतों से खाली है वह इज्जत नफ्स महफूज नहीं रहती। तो मेरे अजीजों, कुरान की तिलावत, नमाज का इत्मीनान और जुल्म से दूरी, और रात को सोने से पहले, आखिरी बात, रात को सोने से पहले थोड़ी देर बिस्तर पे बैठे। दिन भर जो कुताहियां हो गई, दिन भर होगी, कमजोर लोग हैं, जरूर होंगी। रात को सोने से पहले अल्लाह से सच्ची माफी मांगिएगा। आप यकीन जानिए, नमाज, तिलावत, जुल्म से हिफाजत, रात को सोने से पहले रोजाना तौबा और इस्तिगफार सच्चे दिल से अगर ये आपने कर लिया, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है आहिस्ता आहिस्ता पूरे दीन पे चलना आसान होगा।
آہستہ آہستہ زندگی سے گناہ نکلتے چلے جائیں گے، آہستہ آہستہ اللہ کی فرمانبرداری زندگی پہ آتی چلی جائے گی۔ اگر آپ نے روزانہ ندامت سے توبہ کر لی سونے سے پہلے اور پھر دن میں کسی وقت بھی موت آ گئی تو کتنے گناہ ہوں گے؟ ایک دن کے اللہ ویسے ہی معاف کر دے۔ تو اس سے آسان تیاری آخرت کی اور کامیابی کی نہیں ہو سکتی۔ تو میرے عزیزو، آج جو ہماری زندگی میں گناہوں کی تہ لگی ہوئی ہے، آج جو ہماری گناہوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت نے یہ موقع دیا ہے آج اللہ سے سچی توبہ کر کے جائیں، سچی معافی مانگ کے جائیں اور پورے یقین کے ساتھ معافی مانگیں کہ ہم نے اسے معافی مانگی ہے، بلایا اس لیے اس ذات نے معاف کرنا چاہتا، تبھی تو بلایا، تبھی تو اس کریم داتا نے بلایا ہے بھائی، معاف کرنا چاہتا ہے۔ اور توبہ میں یہ طاقت موجود ہے، جیسے ایٹم چھوٹا سا ہوتا ہے پورا پہاڑ اڑا دیتا ہے، سچی توبہ کے الفاظ میں طاقت موجود ہے جو دل سے ہو، اس سے گناہوں کے پہاڑ اڑ جایا کرتے ہیں۔ لوگ بلغ الذنوب كعنان السماء ثم استغفرتني غفرت له، تے گناہ بہت صحیح لیکن میری رحمت کا ٹھکانہ بھی تو کوئی نہیں۔ اللہ کریم کہہ رہا ہے میری رحمت کا ٹھکانہ بھی تو کوئی نہیں۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے نبی میرے بندوں سے کہہ دیجئے تم میری رحمت سے مایوس نہ ہو، تمہارے گناہ بہت صحیح، زمین کی ذرات سے بھی زیادہ، زمین کی چھاتی پہ لگے درخت کے پتوں سے بھی زیادہ، زمین اور سمندر اور دریاؤں کے قطروں سے بھی زیادہ، اور تمہارے گناہ نے پوری فضا ہی بھر دی، بلندیوں تک آسمانوں کو چھونے لگا، لیکن ندامت لے کے آؤ گے میری رحمت سب کو بچا لے گی۔ تو میرے عزیزو، اللہ کریم نے اس مبارک میدان میں بلا ہی ایسا کیا اچھا ہے، 2 گھنٹے آپ کے پاس ہیں، 2 گھنٹے ہیں، صرف 5 بجے رہیں 6 آتے آپ چاری نماز دیں، اکیلے بیٹھیں تنہائیوں بیٹھیں اللہ سے بات کریں۔ اب تو موسم بھی باہر کا اچھا ہے، ہاں اکیلے بیٹھیں اور اللہ سے باتیں کریں، اور کیا خوش نصیب ہے وہ مسلمان، اللہ سے باتیں کرتے کرتے اس کے اندر کی شرمندگی بڑھ رہی ہے، اس کے اندر کی ندامت بڑھ رہی ہے، اسے اپنی جوانی کے گناہ یاد آ رہے ہیں، اس کی ظلم اور سیاہیاں اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہی ہے، اور ندامت شرمندگی کے آنسو اس کی آنکھوں سے جاری ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس چہرے پہ یہ ندامت کا آنسو بہے گا میری قسم ہے بھی اس چہرے پہ جہنم کی آگ نہیں لگے گی، جس چہرے پہ ندامت کے آنسو بہیں گے اللہ کے نبی نے وعدہ دیا ہے اللہ کل قیامت میں اسے اپنا عرش کا سایہ نصیب کرنا، وذکر اللہ خالیا وفاضت عیناہ وهو فی ذل اللہ یوم لا ذل، اور اگر آنکھوں سے آنسو نہ آئے دل رونا اڑنے لگ گیا، شکل رونے کی بنا دی۔ میرے عزیزو، اللہ کی رحمت سے پھر بھی معروف نہیں، پھر بھی اس میدان عرفات سے آپ بہت کچھ لے کے جائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں اور رحمتیں ہمیں بھی اور تمام حجاج کو عطا فرمائے، دعا فرما لیتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد انفرادی طور پہ تمام ساتھی اپنے لیے، پوری امت اسلامیہ کے لیے، حرمین کے لیے، اپنے ملک کے لیے اور اپنی ذاتی زندگی کے لیے، اپنے والدین کے لیے، سب کو اپنی ذاتی انفرادی زندگی میں سب کو یاد رکھیں، سمجھ دوسری پڑھ لیں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والطاغوت لا حول ولا قوه الا بالله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته. اللهم لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، لا حول ولا قوة إلا بالله، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، أسألك موجبات رحمتي وخزائن مغفرتي والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والحاضرين والسامعين والسامعات والحاضرات. یا ارحم الراحمین، اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں ایمان والی، عافیت والی، صحت والی زندگی نصیب فرما۔ اے مولا کریم، آپ نے اپنے فضل سے اپنے کرم سے اس میدان عرفات میں جہاں تیرے سارے پیارے اکٹھے ہوئے اور تیرے نیک بندے یہاں حاضر ہوتے رہے، اللہ ہم جیسے گنہگاروں کو بھی آپ نے حاضری کی توفیق نصیب فرمائی۔ یا ارحم الراحمین، ہماری گندگیوں کو معاف فرما، ہماری سیاہیوں کو معاف فرما۔ اے مولا کریم، ہماری باطنی گناہوں کو معاف فرما، ہماری ظاہری گناہوں کو معاف فرما۔ اے مولا جو جان کے کر بیٹھے انہیں بھی معاف فرما، جو بھولی سے کر بیٹھے مولا انہیں بھی معاف فرما، جو تیرے حق میں ہوئے اے مولا کرم سے معاف فرما دے، جو مخلوق کے حق میں کوتاہیاں ہوئی اے مولا انہیں بھی معاف فرما دے، اور اپنے شاہ نشان اے اللہ اس مخلوق کو بہترین بدلہ عطا فرما دے۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں پاکیزہ زندگی نصیب فرما، گناہوں سے پاک زندگی عطا فرما، تقوی والی زندگی نصیب فرما، خالص نیکی والی زندگی نصیب فرما، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما۔ اے مولا کریم، دل کے غلط جذبات سے، غلط یادوں سے ہمارے دلوں کو صاف فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں نیکیوں کا ذوق شوق نصیب فرما، برائیوں سے گن نصیب فرما، بری صحبت سے محفوظ فرما، برے لوگوں سے محفوظ فرما، نیکی سے مناسبت نصیب فرما، نیکوں سے مناسبت نصیب فرما۔ اے مولا کریم، اپنی محبت عطا فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما، اپنے پیاروں کی عظمت محبت صحبت نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین، تمام حاضرین حاضرات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما۔ مولا ہمیشہ ایمان والی، عافیت والی، صحت والی زندگی نصیب فرما، ہر آنے والا دن ایمان عافیت کے راز سے بڑھیا نصیب فرما۔ مولا کریم، نعمتوں کی زندگی عطا فرما، نعمتوں میں شکر گزاری عطا فرما، دنیا کی خوشحالی اور ترقی اور دنیا کی نعمتوں کی فراوانی آخرت کی فلاح اور کامیابی کا ذریعہ بنا، دنیا کی نعمتوں کی فراوانی اپنے قرب اور اپنی محبت کا ذریعہ بنا۔ اے مولا کریم، دنیا کی آسانیاں مولا کریم اپنی فرمانبرداری کا ذریعہ بنا۔ اے مولا کریم، دنیا کی نعمتیں یا ارحم الراحمین احسان شناسی کا اور اپنی معرفت کا ذریعہ بنا۔ یا ارحم الراحمین، نعمتوں میں ناشکری سے محفوظ فرما، نافرمانی سے محفوظ فرما، اپنے فضل سے مولا کریم حادثات سے، سانحات سے، موذی اور دیرپا بیماریوں سے، اسپتالوں کی زندگی سے، زمینی آسمانی آفات سے، بری موت سے، برے حالات سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین، اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہمارے جو متعلقین دنیا سے جا چکے ان کی کامل بخشش فرما، آخرت کے درجات بلند فرما، آخرت کی منزلیں آسان فرما۔ مولا کریم، ہمیں بھی اس گھڑی سے پہلے سچی ندامت پوری اپنی فرمانبرداری کی زندگی نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں اپنے بڑوں کے لیے صدقہ جاریہ بن، ہمیں اپنے بڑوں کے لیے عزت کا باعث بنا، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ، ہمارے لیے عزت کا باعث بنا۔ یا ارحم الراحمین، اولاد کی تعلیم تربیت زندگی کے فیصلے صحیح کرنے کی توفیق نصیب فرما، اپنی رضا کے مطابق اپنی اولاد کی تربیت تعلیم کے فیصلے کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین، اپنی فضل سے اس مبارک سرزمین پر، اس مقدس دن میں مولا کریم جو اپنے پیاروں کو آپ نوازا کرتے ہیں ہمیں بھی اس میں سے حصہ نصیب فرما، وہ خیر و برکتیں ہمیں بھی نصیب فرما، وہ مغفرت اور برکتوں کے فیصلے ہمارے لیے تمام حجاج کے لیے مقدر فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے لیے پورے دین پہ چلنا آسان فرما۔
یا ارحم الراحمین ہمیں اپنی زندگیوں کو پورے طور پہ گناہوں سے پاک رکھنے کی توفیق نصیب فرما یا ارحم الراحمین اس نیکی کے راستے میں دین اسلام کے راستے میں قدم قدم پہ آپ ہماری مدد اور نصرت فرما ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما یا ارحم الراحمین ہر قسم کے ظاہری باطنی فتنوں سے محفوظ فرما ہمارے دلوں کو نفاق سے ریا اور نام و نمود سے کینہ اور ریا سے اور حسد اور بغض سے ہر قسم کے کوڑ سے یا ارحم الراحمین اپنے فضل سے اپنی رحمت سے اپنی خاص مہربانی سے صاف فرما پاک فرما اس دل میں اپنی محبت عطا فرما اے مولا کریم اپنے حبیب کی محبت عطا فرما اپنے نیک لوگوں کی محبت عطا فرما نیکیوں سے محبت نصیب فرما نیکوں سے محبت نصیب فرما یا ارحم الراحمین ہمیں آخرت کی صحیح فکر نصیب فرما ہمیں آخرت کی زندگی کی صحیح دھیان اور فکر عطا فرما اے مولا کریم مرنے سے پہلے مرنے کی صحیح تیاری کی سعادت نصیب فرما مولا کریم اپنی فضل سے کل کی زندگی کی غفلت سے محفوظ فرما موت کی غفلت سے محفوظ فرما یا ارحم الراحمین دنیا برکت والی عطا فرما دنیا عافیت والی عطا فرما دنیا میں ہمیشہ حلال عطا فرما اے اللہ ایسی دنیا جو گناہوں کے ساتھ ہو محفوظ فرما اے مولا کریم دنیا فکروں کے ساتھ اس سے محفوظ فرما اے مولا کریم دنیا تیری نافرمانی کے ساتھ اس سے محفوظ فرما اے مولا کریم دنیا نیکیوں کی سے نفرت سے اس فتنے سے محفوظ فرما یا ارحم الراحمین دنیا کی نعمتیں اپنی بیان کے ساتھ عطا فرما اپنی رضا کے ساتھ عطا فرما یا ارحم الراحمین تمام حجاج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما بقیہ کے روزہ وقت باقی ہے ہم میں سے ہر ایک کو اے مولا اس وقت کو قیمتی بنانے کی توفیق نصیب فرما ایک ایرے بیٹھ کے دل کی سچی ندامت عطا فرما دل کی سچی شرمندگی نصیب فرما اے مولا جو آپ ہم سے نیکی کرنا چاہتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں اس کی توفیق نصیب فرما جو ہم سے آپ مانگنا ہمارا مانگنا آپ دیکھنا چاہتے ہیں اللہ نے وہ مانگنے کی توفیق نصیب فرما اے مولا جو آپ دل کی ہمیں سچی شرمندگی اور ندامت آپ دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں اس کی توفیق نصیب فرما یا ارحم الراحمین یہ بقیہ تم گھڑیاں جو باقی ہیں اے مولا صحیح اے اللہ عبادت کی توفیق نصیب فرما سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما اے مولا کریم ندامت کی صحیح کیفیت کے ساتھ اے اللہ دعاؤں کی توفیق نصیب فرما یا ارحم الراحمین حرمین شریفین کی حفاظت فرما امت اسلامیہ کی حفاظت فرما بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما ہمارے ملک کی حفاظت فرما وہاں نیکی کی اور خیر کی اور تعمیر کی قوتوں کو غلبہ نصیب فرما تقریر کی اور بے دینی کی طاقتوں کو ختم فرما وہاں ایمان ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما ہماری زندگیاں صلاحیتیں دین کی حفاظت اشاعت کے لیے قبول فرما یا ارحم الراحمین دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما اے مولا کریم غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا فرما ہندوستان اور کشمیر کے مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا فرما اے مولا کریم دنیا بھر کے مظلوم مسلمان جہاں کہیں ہیں اللہ مولا کریم ان کی مدد اور نصرت کی شکلیں پیدا فرما ان کے ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرما شہریوں کی شر سے ان کی حفاظت فرما یا ارحم الراحمین اہل اسلام کی قربانیوں کی بدولت امت اسلامیہ میں اسلامی وحدت پیدا فرما اسلامی اتحاد پیدا فرما مسلمانوں کو آپس کے ٹوٹ سے محفوظ فرما یا ارحم الراحمین پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی ہمیں نصیب فرما اور جن شرور سے پناہ مانگی ہم سب کو اس سے محفوظ فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم 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 وتب علينا انك انت التواب الرحيم نستغفر الله ونتوب اليه واصحابه اجمعين برحمتك يا